اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ۔ آپ لوگ 2-3 بیانات آج کی یہ نورانی محفل میں محسوس ہو رہے تھے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں تبرکاً سرکار کا حکم ہے یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات، 2 جلسے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش سے دنیا بنانے سے پہلے سے اب تک 2 جلسے کیا ہے۔ ایک جلسہ اس وقت ہوا جب انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جس کا اشارہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف۔ وہ جلسہ اس وقت تمام فرشتے موجود تھے، آدم علیہ السلام موجود تھے، اور فرمایا مختصر یہ کہ میں تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ظاہر بات بھی نہیں کیا، لیکن ایک نے نہیں کیا، یہ آپ لوگ جانتے ہیں، ابلیس نے نہیں کیا۔ یقین کیے اس پورے عمل میں، پیدا کرنے میں، سجدہ کرانے میں، علم کے بتانے میں، کہ فرشتوں نے جب پوچھا یا مولا آپ جو ہے یا اللہ ایسے کو پیدا کریں گے جو فساد برپا کرے گا، خون پیدا کرے گا، تو اللہ نے کہا انی عالم میں بہتر جانتا ہوں تم سے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام نے بتایا کہ آپ بتائیے، پہلے فرشتوں سے کہا کہ تم یہ چیزوں کے بارے میں جانتے ہو، تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ جو ہے تم بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے۔ اس آپ کو فضیلت دی گئی، اس علم کی بنیاد پر آپ کو خلیفہ قرار دیا۔ سجدوں کو حکم کرانے، سجدوں کو سجدہ کا حکم دینے میں ایک حکمت یہ تھی کہ فرشتوں کی بھی بڑی آرزو تھی دیکھنے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ سجدہ کرانا۔ سجدہ کرانے کے بعد جب اٹھے تو ابلیس کو دیکھے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تو دوسرا سجدہ کیا، وہ شکرانے کا سجدہ ہوا۔ یاد رکھیے، پہلا سجدہ جو کیا انہوں نے، ان کو تشفی ہو گئی، دیدار ہو گیا۔ وہ ایک آئینہ تھا جس میں تصویر یار نظر آئی اور دیدار ہو گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اس پورے عمل میں خدا کا دخل نہیں تھا، صرف فرشتے نے کیا، اللہ نے نہیں کیا۔ اس میں اللہ کا دخل کچھ بھی نہیں تھا، حکم تھا، بس حکم تھا۔ لیکن وہ جلسہ وہاں ختم ہو گیا۔ ایک اور جلسہ ہے جو قدرت کر رہی ہے اور ابھی بھی جاری ہے، اور وہ جلسہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آنے والی قیامت تک بھی وہ جلسہ چلتا رہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تمام فرشتے اور اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے، ہر لمحہ درود و سلام۔ اور یہ کب تک بھیجتے رہیں گے؟ کیا مطلب؟ بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، دونوں زمانے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے آپ، اس کے اندر
اس عمل میں، اس جلسے میں اللہ نے خود شامل، اس جلسے میں اس کا صرف حکم رہا، اور اس جلسے میں اللہ خود شامل ہوا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وہ ملائکہ اور اس کے ملائکہ، وہ ملائک یعنی کیا کہتے ہیں، درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ چنانچہ آپ یاد رکھیے کہ اس جلسے میں خصوصاً اپنے کو بھی شامل کرنا اور پورے مخلوق کو بھی شامل کرنا، آخر کیا تھا؟ سرکار اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے اور سلام بھیجتا ہے۔ کیا مقام ہوا، آپ غور کیجیے، بہت بڑا مقام ہے۔ میں یہاں کو مختصر کر کے ایک اور واقعے کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ یقین رکھیے یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے درود پڑھا، سلام پڑھا، سب کچھ پڑھا، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، یہ بات خبر تک بھی جاتی ہے۔ انسان کو جب دفنایا جاتا ہے وہاں بھی یہ درود و سلام کام آتا ہے۔ یاد رکھیے سلام کی ایک خاصیت ہے کہ سلام محبت پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، اور درود درجات کو بڑھاتا ہے۔ اتنے درجے بڑھیں گے، اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنی رحمتیں نازل ہوں گی، یہ آپ کو ثواب ملا۔ لیکن سلام جو ہے محبت پیدا کرتی ہے، اور محبت آپ کو خبر میں کام آئے گی، خبر میں کام آئے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب لیٹایا جاتا ہے، لیٹائے جانے کے بعد پہلا سوال یہ کیا جائے گا، من رب کا، تیرا رب کون ہے نا؟ تو ممکن ہے جب جواب دے کہ من رب کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بس تھا، جواب مل گیا نا۔ توحید پرستوں کے لیے، جو توحید کا جو دم بھرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ لوگ نے کہا کہ اب اس صاحب خبر نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، تو پھر اور کیا سوال کرنا؟ اب پھر کیوں کرنا سوال؟ میرا رب اللہ ہے، ختم ہو گئی بات، اللہ کا انکار تھوڑی کیا اس نے۔ نہیں، ایک اور سوال پوچھا گیا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اس نے بتایا اللہ بھی ہے اور دین اسلام کو بھی مانتا ہوں، یہ دین اسلام ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں، کامیابی اسی پر نہیں ہے۔ آخری کامیابی، لاسٹ کامیابی جو فیصلہ کن ہوتی ہے، اس پر نہیں ہے۔ آخری کامیابی صرف آخری سوال پر ہے، وہ یہ ہے کہ ما تقول فی حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، وہ کیسی کیا ہے، حیت ایک الگ چیز ہے، بتایا جائے گا۔ تو اس میں سے دو میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو بندہ کہے گا یہ میرے رسول اللہ ہے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا عاشق ہے۔ اور اس سوال کا تو دونوں بھی نہیں دیا، سپوز من رب کا جواب نہیں دیا تو معاف ہے، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے، نہیں دیا جواب، کوئی بات نہیں، آگے پوچھو، کوئی بات نہیں۔ وہ لیکن ماں دینوں کا، اس کا بھی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں، یہ کمپلسری کوشچن نہیں ہے۔ اب جو سوال آئے گا لازمی اور کمپلسری ہے لاسٹ درجے میں، وہ یہ ہے کہ یہ شخصیت تو کیا کہا کرتا تھا اس شخص کے بارے میں؟ تو اب اگر جواب دے گا تو دو میں سے ایک میں نے بتایا، نہیں دے گا تو ختم، معاملہ ہی ختم۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا، آخرت کی کامیابی کا انحصار مرکز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری کوشچن، اور آخری کوشچن کی تیاری میں آپ سلام پڑھتے ہوں گے تو محبت پیدا ہوگی اور دل کو دل سے راہ ہوگی۔
محبت دل کی کیفیت کو کہتے ہیں، اور سلام پڑھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دل کی کیفیت آپ کو بتا دیتی ہے کہ میرے رسول۔ اور اگر بہت ہی عشق والے ہیں، اعلیٰ قسم کے عاشق لوگ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائیں گے کہ یہ میرا عاشق ہے۔ اور اس کے بعد ایک کھڑکی کھولی جائے گی، سمجھا، بتایا جائے گا تو پہچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے یہ کھڑکی بند کی جاتی ہے، یہ دوزخ کی کھڑکی ہے جو تجھے بتایا گیا، کیونکہ تو نے پہچانا اس کو، اسی لیے تو کامیاب ہو گیا۔ ایک جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، بتایا جائے گا کہ یہ تیرا مخالف ہے۔ چنانچہ کر پچھانت آپ کی اور جان کی، تب مجھے پہچان ہو سبحان کی۔ ایک بات لے، آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک بات یاد رکھو، یہ دو ہستیاں، ایک اللہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین رکھیے، کئی پریشانیاں آ جائیں، کئی مصیبتیں آ جائیں، کئی بلائیں آ جائیں آج کے حالات میں، لیکن کوئی تمہارا ہو کہ نہ ہو، اپنا ہمیشہ، اپنے کی پہچان کیا ہے؟ ہمیشہ قریب رہتا ہے۔ اپنے کی پہچان النبی اولیٰ بالمؤمنین، بتایا گیا کہ نبی آپ کے بالکل قریب ہے۔ اور کیا چاہیے؟ جتنی فضیلتیں بیان کی گئی وہ ہستی تو کہیں دور نہیں، اپنے قریب سے، یہ مراقبے کی ایک شکل ہے۔ اور اگر اور آگے چاہیے کہ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، میں اللہ بتاتا ہے کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہوں، ہے نا؟ تو اس لیے کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک اور بات اور بتاتا ہوں، ایک اور ہستی ہوتی ہے جو ساتھ ہوتی ہے، وہ کیسے، کیا ہے؟ مسلم کیا ہے؟ وہ پیر ہوتا ہے، وہ پیر ہوتا ہے۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ پیر ہوتا ہے، بے خبر نہیں ہوتا۔ پیر اپنے مریدوں سے ہمیشہ باخبر ہوتا ہے، اور وہ پیر ہے۔ اور ایک ہستی ہوتی ہے، اور ایک شیطان ہوتا ہے جو تمہارے خلاف کام کرتا ہے، اور پیر ہوتا ہے جو تم کو بچاتے ہیں۔ جو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فاتحہ۔ یا اللہ یا اللہ رحمان الرحیم یا کریم اللہ فضل کریم دعائے پڑھتے کی منزل آپ کی جان کو لے سکتی تومین نانا ضلع آنے کے مزاری بخیر السلام۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج جانتے کا پروگرام الحمدللہ کی طرح علماء دین کے بیانات رہے، ناظر جلیل بھائی اللہ ان بہت اچھی طرح سے فرمائے، اللہ ان کو علم میں فیض عطا فرمائے اور سب کی شفاعت عطا فرمائے، اس کے رزق میں ترقی عنایت فرمائے۔ تمام پبلک کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ان کے کاروبار میں ترقی کرے، ان کے غلام دفع فرمائے، ان کی بیماری کو شفا فرمائے، ان کے حاضر کو قبول فرمائے، غم غفلت میں نہ آ جائے، نہ نزلت آ جائے، بخیر رسول۔ السلام علیکم۔